بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی سورت 3 بار پڑھ لو، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک سورت سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی، بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی، محتاجی، گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا، یا کاروبار اس میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس صورت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اس سورت کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ سورت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے، اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہا، اس سورت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فائدے آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، عبادت کرو جو قابل برداشت ہوں، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ جتنے پیسوں کی، جتنے رزق کی آپ کو ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اتنے بڑے فائدے ہیں، اتنے بڑے معجزات ہیں کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو پھر ہی آپ کو اس کا پتہ چلے گا۔ عمل کا جو پورا طریقہ ہے وہ نوٹ فرما لیجئے۔ اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ کہ یہ عمل ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں کا آزمایا ہوا ہے۔ یہ عمل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں، دولت، پریشانی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے
کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی درود پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور کوئی سا بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کو ہم سورت کوثر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا انشاءاللہ۔ اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس صورت کو صرف 7 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، آپ یقیناً اس نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف اتنا ہی پڑھنا ہے کہ پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے، کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کے ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے یا اللہ آپ کو اپنی کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام ہم تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا یا نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے ہمیں کعبہ کی عظمت کے صدقے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری عبادت کو قبول فرمائے، ہماری ہر جائز خواہشات کو پورا کرے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات دور کریں گے، اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں لائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ میں نے اس عمل کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھایا، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ جب کوئی چیز دوسری بار دیکھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے اچھی طرح ذہن میں بیٹھتی ہے۔ میں نے اچھی طرح سمجھایا، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔